وہ سوال ہے. سر نیچے نہیں، سر نیچے نہیں. یہ جو سر جھکائے بیٹھے ہیں نہ معلوم کتنوں کا دل لیے بیٹھے ہیں. یہ بتا دیجئے کہ جنت کے اندر سب سے پہلے کون جائے گا؟ جنت کے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے انبیاء رسول کہ پھر کون؟ کہ جب وہ جا کے فارغ ہو جائیں گے، نبی ختم ہو جائیں گے 1,24,000، تو پھر فرمایا صدیقوں کی جماعت داخل ہوگی. کون؟ اور سارے صدیقوں کے سردار ہیں عائشہ کے ابا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور صدیق کسے کہتے ہیں؟ جو دلیل مانگے بغیر کسی کی بات مان لے وہ صدیق کہلاتا ہے. کیا؟ ابو بکر نے حضور سے خدا کے وجود کی دلیل نہیں مانگی اور سرکار نے کہہ دیا کہ جس آدمی کو بھی میں نے اسلام پیش کیا اس نے مجھ سے کہا تھوڑا سوچوں گا. اور جب ابو بکر کے اوپر میں نے اسلام پیش کیا تو ابو بکر نے بنا کسی تاخیر کے اسلام قبول کر لیا. یہ ہے ابو بکر کی شان. سارے صدیقوں کے سردار کون ہیں؟ عائشہ کے ابا عبداللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ. فرمایا پھر کون؟ سوال کرنے والا دیکھیے پھر کون؟ کہ تمام شہید لوگ. اب میدان جہاد کے اندر جو آدمی اپنی جان قربان کر دیتا ہے وہ شہید کہلاتا ہے. یاد رکھنا، وہیں پر انتقال ہو میدان جہاد میں. کہاں؟ اگر مسلمان فوج کسی کافر نے کسی کو شہید کیا اور ابھی اس کی روح نہیں نکلی تھی کہ اس کے ساتھی اس کو اٹھا کر اس کے گھر پر لے آئے اور گھر پر لانے کے بعد اس کا انتقال ہوا، شہید نہیں کہلائے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ شہید نہیں، اس کی روح بھی میدان جہاد میں نکلنی چاہیے، شرط ہے شہادت کے لیے. شہادت کے لیے وہی نکلے روح، خون میں لت پت. اب یہ موقع کسی کو نصیب ہو نہ ہو یہ تو بھائی اللہ جانتا ہے، لیکن ایک عمل بتا دیتا ہوں انشاءاللہ. اس عمل کو کرنے کے بعد یہ جو خون میں لت پت شہید ہے، یہ جو خون میں لت پت پڑا ہے اور جس کا مقام اللہ کے نزدیک بہت اونچا ہے، شہید، تو اس کے جسم تک کو زمین نہیں کھاتی، جس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اور جس کے بارے میں چوتھے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ. وہ خون میں لت پت کا موقع تو کیا پتا ملے نہ ملے. شہادت کی موت میدان جہاد میں ملے نہ ملے، لیکن سرکار کی ایک حدیث میرے ذہن میں اللہ ڈال رہا ہے، بڑے کام کی حدیث سے ساری کام کی، بشرطے کہ صحیح ہو. نبی کریم، نبی وسیم، نبی جسیم، نبی نبیل، نبی شریف صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے خالص اللہ کو راضی کرنے کی خاطر، توجہ، جس نے خالص اللہ کو راضی کرنے کی خاطر 7 سال تک 5 وقت کی اذان مسجد میں جا کر پڑھی ہے، صرف نیت اس کی یہ تھی کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گے، اور صحیح اذان پڑھتی 7 سال تک لگاتار، 7 سال تک لگاتار
لگاتار جو پڑھے گا اذان صرف اللہ کی رضا کی خاطر، لاؤڈ اسپیکر ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں، کیونکہ اس کو تو اللہ مطلوب و مقصود ہے. یہ نہیں کہ بجلی آ رہی ہے تو پڑھ دی اور بجلی نہیں آ رہی تو جناب کسی اور سے پڑھوا دی. یہ نہیں، پانچوں وقت کی نماز جا کر پڑھے، اذان جا کر پڑھے اور صحیح طور سے پڑھے اور 7 سال تک اس کی پابندی کرے. فرمائے مقبول شہید جو میدان جہاد میں شہید ہوتا اس کا ثواب تجھے دوں گا، اور پھر اسی کی شہیدوں کی جماعت میں تجھے اٹھاؤں گا. کون سا شہید؟ حقیقی شہید جو خون میں لت پت ہے، خون میں. یہ نہیں کہ شہید حکمی، نہ 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 نہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس کو وہی شہید جن کے خون گرتے ہوں گے، جن کے خون تازہ رہتے ہیں، قیامت میں وہ انہی کپڑوں میں آئیں گے، خون ٹپکتا ہوگا، خون ٹپکتا ہوگا. حضرت جابر کا تو ایسے ہاتھ رکھا ہوا تھا، سعودی گورنمنٹ نے جب کھدائی کروائی تو وہ وہاں قبر نکلی. کھودنے والوں نے سوچا کہ ان کا ہاتھ سیدھا کر دیں، ان کا ہاتھ ایسے رکھا ہوا تھا ہاتھ پیشانی کے اوپر، انتقال کے وقت ایسے رکھا ہوگا. افراتفری میں بھائی ظاہر سی بات ہے اتنی لاشیں ہوتی ہیں، ان کو دفنانا کوئی معمولی کھیل تھوڑی ہے. کہا کہ ہاتھ سیدھا کیے دیتے، جیسے یہاں سے پیشانی سے ہاتھ چڑھایا خون کی دھار نکلنے لگی، خون کی. کئی سو سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے. اللہ زندہ ہے، اللہ کے شہید زندہ ہے، اللہ کا کرشمہ زندہ ہے، اللہ کی قدرت کاملہ زندہ ہے. جو خدا آپ سے 10 لاکھ سال پہلے تھا وہی خدا آج بھی ہے، اور قیامت تک وہی خدا رہے گا، اس کے اندر کوئی کمزوری آنے والی نہیں. مسلمانوں ہوشیار ہو جاؤ، تمہارا خدا تو بہت طاقتور ہے، تمہارے پاس تو ایک انرجی ہے، کرنٹ ہے، اور اس سے کیسے بات کرو گے؟ اس کا کلام اللہ قرآن پاک فرقان حمید پڑھو تو انشاءاللہ وارے کے نیارے ہو جائیں گے. آپ تو صحیح پابند بھی کرو، پھر تمہارے کاروبار کے لیے بھی سب اللہ انتظام کر دیتا ہے، کیونکہ سرکار نے فرمایا جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے آخرت کو چاہنا پسند کر لے، اس کے دنیا کے سارے کام اللہ تعالیٰ خود بخود بناتا ہے. پھر مارے پھرنے کی ضرورت نہیں، خود بھیجے گا اللہ تعالیٰ. اس نے اپنے ذمہ کرم کے اوپر ہمارے لیے آپ کی روزی روٹی رکھ چھوڑی. پھر پاک بڑھے جانے کی ضرورت نہیں، پھر مراد آباد جانے کی ضرورت نہیں، پھر دکان سجانے کی ضرورت نہیں. جیسے چاہے ہو، جیسے چاہے، لیکن بے گٹکا کھانا تو چھوڑنا پڑے گا.